صرف سوال ذہن میں ڈال کے چھوڑ رہا ہوں، بات کبھی اور آپ کے سامنے گزارش کروں گا. یہاں پر جانوروں نے قبر پہ قدم نہیں رکھا، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ پامالی لاش امام حسین کا واقعہ غلط ہے. نہیں، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. وہاں راز کچھ اور ہے، یہاں راز کچھ اور ہے. کبھی وہ راز کیا ہے، کبھی اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. جانوروں نے قدم نہیں رکھا، یہ کام ناکام ہو گیا، نہیں کر سکے. کیا کریں؟ نہر کاٹ کے پانی بھر دو تاکہ مٹی کی قبریں پانی میں غائب ہو جائے گی. یعنی ان کم وقتوں کو کم از کم اگر دین و ایمان نہیں تھا تو عقل تو تھوڑی ان کے پاس کم از کم. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی مخالفت اہل بیت میں قدم اٹھاتا ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور پانی بھرا گیا، پانی سرزمین کربلا پر آیا، لیکن قبر امام حسین پر سے نہیں گزرا، بلکہ قبر کے قریب چکر لگاتا رہا. پانی بلند ہوتا رہا، وسط میں قبر ہے، چاروں طرف پانی ہے، گھوم رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، لیکن قبر پر سے نہیں گزر رہا. توجہ کیجیے، اسی جس جگہ پر پانی گردش کر رہا تھا اسی جگہ کو کہتے ہیں حائر، جو آج حائر حسینی کہلاتی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پانی آ کر کے حیران تھا اور قبر پر سے نہیں گزر رہا تھا، گردش کر رہا تھا. جب یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ تمام ہو گیا، کتنی بڑی تحدید ہے، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ قبر امام حسین کو مسمار کر دیا جائے. وقت کا حاکم مٹانا چاہتا ہے، وقت کے امام نے اسی موقع سے استفادہ کیا. امام وقت اس وقت کون ہے؟ جناب امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اے صلوات پڑھیں محمد اور آل امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے امام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انا للہ بقاعا یحب ان یدعا فیہا فیستجیب. اللہ کے لیے زمین پر کچھ ایسے بقعے ہیں، کچھ ایسی جگہ ہے کہ خدا دوست رکھتا ہے کہ وہاں جا کر کے اس سے مانگا جائے تو وہ جواب دے. والخیر منہا، اور حائر حسینی انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. پانی متوکل نے بھرا تھا، استفادہ امام ہادی کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے کہ زمانے کی تحدیدات اور چیلنجز کو اپنے حق میں موڑ لینا. یہ کام وہی کر سکتا ہے، بس میں اپنے آخری مراحل پر، یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اپنے ایمان پر یقین ہو، اپنے دین پر یقین ہو، اپنے ایمان کا یقین ہو، وہی یہ کام کر سکتا ہے. قرآن مجید آواز دے رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر باقی رہے.
زیادہ وقت نہیں لینا. وہ زندگی کے کسی لمحے میں ادھر سے ادھر نہیں ہوا. اب اٹھا کر کے تاریخ دیکھیں. اعلان کب کیا؟ 10 سال کی عمر میں. اور 10 سال کی عمر سے جس اعلان کو کیا 63 برس تک اس اعلان کو نبھاتا چلا گیا. اتنا ہے مسئلہ ہے مولا کائنات کی زندگی کا. ایک لمحے کے لیے بھی کہیں پر کوئی تردید یا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی مولا کائنات کی. ماحول خطرناک سے خطرناک تر. آپ کہہ سکتے شہریت کوئی آسان مسئلہ ہے، لیکن علی بن ابی طالب شہریت سے پیغمبر نے کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کہ میرا کیا ہوگا، بچوں گا یا نہیں بچوں گا، یا یہ کچھ بھی نہیں. کوئی ایک سوال نہیں یا رسول اللہ آپ کی جان میں جائے گی کہاں؟ کہا ٹھیک. بستر پر لیٹ گئے اور ایسے سوئے کہ نہ اس کے پہلے کبھی سوئے نہ اس کے بعد کبھی سوئے. اور یہ سونا اتنا کھرا نکلا کہ قدرت نے اسے خرید لیا. پوری امت جو جاگ کے نہ پا سکی وہ علی نے سو کے پا لیا. کتنا آسان مسئلہ رہا. ایک لفظ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہوگا. چین سے چادر اوڑھ کے مولا کائنات. کیوں؟ چونکہ پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کر چکے ہیں. پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کر چکے ہیں. دین پر باقی رہنا استقامت کا وعدہ کر چکے ہیں. کب؟ جب رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس امر الہی میں میری مدد کرے گا؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں آپ کے ساتھ. 10 سال کی عمر میں وعدہ کر رہے ہیں اور ایک وعدہ نبھاتے چلے جا رہے ہیں. جب تک پیغمبر موجود ہے تب تک تو بہت آسان ہے مولا کائنات کے لیے اپنے وعدے کو پورا کرنا. سختوں پر سخت اٹھا رہے ہیں. ایک مشکلات پر مشکلات ہے لیکن پیغمبر سامنے ہے. مولا کائنات وعدوں کو نبھاتے چلے گئے. لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی علی اتنے ہی مستحکم ہیں. توجہ کیجیے گا. اور یہ ایک اہم رخ ہے ائمہ طاہرین کی زندگی کا کہ جس کو میں بیان تو نہیں کر پاؤں گا، صرف اشارہ آپ کے سامنے کروں گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ امام کسی لمحے آنے واحد کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے. توجہ کیجیے. ابھی میں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے جس کو بیان کروں آپ کے سامنے، صرف اشارہ کروں گا. کوئی ایک لمحہ بھی آنے واحد ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر امام مجبور ہو. مظلوم ضرور ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا. بے کس ضرور ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، مگر مجبور نہیں ہے. اختیار امام اتنے ہیں کہ ہم اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے. کوئی بھی امام ہو کسی بھی زمانے میں صحیح. آپ دیکھیں سب سے سخت منکر جو ہمارے سامنے ظاہری اعتبار سے امامت کی نظر آتی ہے وہ امام سجاد سلام اللہ ہے. سلامات علیہ. ہاتھوں میں ہتھیلی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خطوں کے ہار، اور اس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لوگ لے جا رہے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو مسائل کی منزل میں سنا ہے، لیکن اگر بیٹھ کر کے سوچیں تو آنکھ حیران ہو جاتی ہے. اوقاتو قلیلا فی ذمشق کعننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. اس طریقے سے مجھے لے جایا جا رہا تھا شام میں کہ جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا آقا نہ ہو. یہ امام سجاد. لیکن اس عالم میں بھی کیا امام سجاد مجبور ہے؟ یہ سناٹا یہ بیچارہ اس جگہ کے لیے ان حالات میں بھی کیا امام سجاد مجبور ہے؟ اس مسئلے کو ذہن میں حل کر پانا سخت ہے. ذرا سا مجبور نہیں ہے امام سجاد. کیسے کہنا ہوں 13
ترتیب ہے واقعہ. اگر علی بن ابی طالب کی جملہ نہ کہتے تو کائنات کو کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا تھا. کہتے رحم اللہ مالکن, خدا مالک پر رحمت نازل کرے. یہاں تک تو پھر بھی یہاں آسان مسئلہ ہے, اور اس کے بعد جو جملہ مولا کائنات نے کہا وہ مولا کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا مولا کے لیے. کہتے کان الاشتر لی کما کنت لرسول اللہ, مالک اشتر میرے لیے ویسا تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے. ایک صلوات ہے محمد مالک اشتر جنگ کر رہے ہیں, چند قدموں کا فاصلہ ہے ام الفتنہ سے, جو جڑ ہے فتنے کی یعنی معاویہ, چند قدم کا فاصلہ ہے مالک اشتر کا. اب وہ کم کا مسئلہ ہے. لوگوں نے یہاں تلوار اٹھا لی کہ یا علی اب قرآن بلند ہو گئے ہیں نیزے پر, اب مالک کو روکیے. مولا کہہ رہے ہیں قرآن ناطق میں ہوں, لیکن یہ عقل کے اندھے یا اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں کہ یہودیوں کے جاسوس مولا کائنات پر تلوار اٹھا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں علی مالک اشتر کو روکو ورنہ ہم سر قلم کر لیں گے. عجیب عجیب, ان لوگوں میں اتنی جرات کہاں سے آ گئی مرحوزوں میں کہ مولا کائنات پر تلوار اٹھا لے. لیکن یہ مزاج علوی سے واقف ہے کہ مزاج علوی کیا ہے, وہی مزاج پیغمبر. یہ جو مزاج پیغمبر تھا, اس کا موقع بھی نہیں تو بیان کریں. مولا کائنات خاموش ہے, مالک کو واپس بلاؤ. مالک نے کہا میں یعنی بس, اب پھر ہمیں زندہ نہیں پاؤ گے. مالک اشتر تلوار گیاؤں میں رکھ کر کے سامنے فتنے کو دیکھ کر کے واپس آ رہے. یہ کہاں ہے علی مظلوم ہے, لیکن مجبور نہیں علی بن ابی طالب. توجہ کیجیے, مجبور نہیں علی بن ابی طالب. وہ اپنی اسی سیرت سے تاریخ کے لیے کوئی اہم روح پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. تاریخ کے لیے کوئی, چونکہ مولا کائنات رول ماڈل ہے, مولا کائنات نمونہ ہے دنیا کے لیے حکومت کے اعتبار سے, لہٰذا تاریخ کے لیے رزق دے رہے ہیں کہ جب حالات ایسے ہو تو کیسا عمل کرنا چاہیے. توجہ کیجیے. اور بس ایک موقع صرف آپ کے سامنے اور رکھ رہا ہوں, آپ جانتے ہیں, لیکن میں اپنے موضوع کے اعتبار سے صرف ایک بار, مولا کائنات کے گھر پر آگ لگا دی گئی لیکن علی باہر نہیں آئی. سنا ہے آپ نے, بہت سنا ہے اس میں. بس صرف ایک رخ دینا چاہ رہا ہوں, تفصیل کبھی اور. باہر نہیں آیا مولا, آنے کے بعد روکا نہیں, گھر جلنے دیا. آپ یہ بتائیے اگر مولا کائنات چاہ لیتے تو کوئی ایسا مدینے میں تھا جو گھر میں آگ لگا دیتا, تو کیوں نہیں چاہا علی نے؟ سوال یہی پر ایسے. یہاں پر تو میری بات زیادہ واضح ہوگی کہ ہم فعال ہو کر کے عمل کرتے ہیں, منفعل نہیں. دروازے پر لوگ جمع ہیں, ہمارا سب گھر سے باہر نکلو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. نہیں نکل رہے, گھر میں آگ لگا دی گئی پھر بھی نہیں نکلے. جلتا دروازہ گرا دیا گیا پھر بھی نہیں نکلے. سب کچھ ہو گیا, گھر سے باہر نہیں آئے. دشمن رسی باندھ کے لے گیا تو گھر سے باہر گئے. تاریخ میں لکھا اس چیز کو آپ جانتے ہیں, نہیں آئے. گھر جل گیا لیکن علی نہیں آئے. اب اس میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور وہ بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے, بہت سی چیزیں تعریف کی ہے, کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن یہی علی, توجہ کیجیے, یہی علی زیادہ نہیں 75 دن کے بعد یا 95 دن کے بعد یا بقول صحیح بخاری کے 6 مہینے کے بعد یہی علی بن ابی طالب. لوگوں نے کہا آگے نے کہا فخر غالباً کہ مولا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ لوگ وفی میں جمع ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ساری قبریں کھودیں گے اور جنازے کو نکالیں گے اور پھر اسے نماز پڑھیں گے. دیکھیے آپ, وہی علی بن ابی طالب جو گھر سے باہر نہیں نکلے, وہی علی بن ابی طالب. جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے آج تک کسی کو نہیں پتا, نہ پتا تھا
کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ قبر ہے کہاں. باقی اب 3 احتمال جو عام طور سے لوگ دیتے ہیں، یا بقیع میں ہے کہ سب سے کم احتمال ہے، یا اپنے گھر میں ہے، یا پیغمبر کی قبر اور پیغمبر کے منبر کے بیچ میں ہے. یہ سب سے زیادہ قوی احتمال ہے. لیکن بہرحال کہاں ہے نہیں معلوم. کسی کو جب حضرت آئیں گے ظہور ہوگا. ظہور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قبر جناب سید آشکار ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. کسی کو نہیں معلوم. جناب پیغمبر نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری قبریں کھودیں گے. بس یہ سننا تھا مولا کائنات نے سر پر سر تمام رکھا. جو میدان جنگ میں مانتے تھے زرہ پہنی, تلوز الفقار حمایت کی, گھر سے باہر ایسے نکلے کہ آنکھیں سرخ, منہ سے کف جاری غیظ و غضب میں, اور آ کر کے بقیع کی دیوار پر بیٹھ گئے. کہنے لگے کسی ایک قبر کی ایک اینٹ کو ہاتھ لگا دو, صرف کسی ایک قبر کی ایک اینٹ کو ہاتھ لگا دو. لقد سقیت الارض من دماغکم, ابھی ہم زمین کو تمہارے خون سے سیراب کر دیں گے. یہ علی کا حال جب دیکھا تو سب ادھر ادھر ہونے لگے. نہیں 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 کوئی نہیں, ہر لگے چلو چلو چلو. کیوں؟ کیونکہ شیر خدا کو جلال آ گیا. کیونکہ شیر خدا کو جلال آ گیا. میں مظلوم ہوں لیکن مجھے مجبور نہ سمجھنا. لیکن یہی علی جو قبر بچانے کے لیے نکل رہا ہے اپنے گھر سے, گھر کو بچانے کے لیے نہیں نکل رہا. کیوں؟ کہ یہاں پر تلوار ضروری تھی, وہاں پر صبر ضروری ہے. یہاں تمہیں تلوار سے ماروں گا, وہاں تمہیں صبر سے ماروں گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آلہ. مولا کائنات کی زندگی میں ایک قدم پر استقامت وہ موجود ہے کہ جو پیغمبر سے وعدہ کیا, اس وعدے کو ایک لمحے کے لیے بھی علی بن ابی طالب نے ادھر سے ادھر نہیں کھولے. آخری لمحے تک اسی وعدے پر رہ گئے. اور جتنی مشکلات آئیں تو یہ نہ سمجھیے کہ مولا کائنات ٹوٹ گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. جی نہیں, امام آخری لمحے تک اسی طرح رہتا ہے. ہم اسے کیسے آپ کے سامنے گزارش کروں؟ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میری تمام ہو رہی ہے. کربلا سے بڑا کوئی میدان آپ کے پاس نہیں ہے مظلومیت کے لیے, اور اس میں امام حسین سے بڑا کوئی مظلوم نظر نہیں آئے گا کہ پوری کربلا. امام حسین سلام اللہ علیہ نے بہت سے جملے ایسے کہے ہیں جو عجیب و غریب ہیں. اس میں سے ایک جملہ جناب یہ پر تلاش میں کہا, علی الدنیا بعدک العفا, میرے بعد زندگانیت دنیا بخاک ہے. ایک جملہ اپنے بھائی کے لیے کہا, الان انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ. میں انشاءاللہ اگر ہو سکا جناب عباس سلام اللہ علیہ کے مسائل شرح قدر میں عرض کروں گا, اس باب الحوائج کو گزارش کروں گا آپ کے سامنے. جب جناب عباس کے جنازے سے آئے امام حسین بول نہیں پا رہے, رک رک کے بات کرتے. عجیب ہے, میں انشاءاللہ گزارش کروں گا. یہ کیفیت ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں اتنے پیاسے تھے حسین, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, جناب جبرائیل کہہ رہے جناب آدم سے اس وقت کہ اتنے پیاسے ہوں گے حسین کہ زمین سے آسمان تک حسین کو صرف دھواں نظر آئے. جناب جبرائیل کہہ رہے جناب آدم سے اس وقت اتنے پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک سے دھواں نظر آئے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ ٹوٹ گئے, مجبورتا ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی, کچھ دکھ نہیں رہا, ایک مجبور کچھ نہیں. لیکن یہی حسین جس وقت کے بعد کھینچ کے سلطنت کی پشت پر سوار ہو کر کے میدان میں آیا تو فوج قاسیہ کے دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میرا گھر مارا گیا تو میں کچھ نہیں. یہ
کہا تھا دنیا بعد کلفا، اس نے ابھی کہا تھا یہ سارے جملے وہ اتنا قوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہے، امام مجبور نہیں ہوتا، امام ہے، آخری لمحے تک امام ہے، اور ان کے بڑے اہم مسائل ہیں جہاں پر گفتگو پہنچ رہی ہے، لیکن میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، نہ میرے اندر اہلیت ہے اور نہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہم طلاب کو سب سے زیادہ سوچنا چاہیے کہ امام کی معرفت اسی اعتبار سے محسوس کرے آخر کون سی کیفیت ہے یہ؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب تمام مسائل میں آخری لمحے تک اسی طریقے سے استوار ہے۔ گھر کے اندر آئے بس تمام، گھر کے اندر آئے دیکھا سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھی رو رہی ہے، برابر میں آ کر کے بیٹھ کے سیدہ بنت مصطفیٰ پریشان نہ ہو یا مشکلات ختم ہو جائیں گی، بیٹھی علی میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی، فرمائیو کہ پھر کس چیز نے آپ کو بلایا؟ جو میرے بعد آپ پر آنے والا ہے میں اس کے لیے رو رہی کہتی ہے، اگر اس کے لیے رو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، یہ ساری چیزیں بہت کم ہے اللہ کے راہ میں علی کے لیے، بہت کم ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں علی کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں امام ہے، سامنے والا امام ہے، کسی بھی مشکل سے نہ گھبراتا ہے، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ بڑھاپا ہو، چاہے وہ کچھ صحیح، لیکن اگر اپنی امامت کے جوہر پر آ جائے تو عجیب کیفیت میں ہے۔ ہاں لیکن مظلوم بہت واقع ہوتا ہے امام، ہم نے تاریخ میں دیکھا ایسا مظلوم ہمیں ملا ہی نہیں کہ جتنا مظلوم علی بن ابی طالب، ایسا مظلوم ہمیں تاریخ میں نہیں دکھائی دیا، ایسے مظلوم علی بن ابی طالب ہے۔ کہتے ہیں امام حسن نے 19 رمضان کو کل جیسا دن لوگوں کے سامنے تقریر کی خطبہ دیا، مولا کائنات اپنی عالم میں بستر پر ہے، امام حسن مسجد کوفہ میں نماز کے بعد ایک سی وقت میں تقریر کر رہے، خطبہ دینے کا، لوگوں کو معلوم ہے کہ کون سا شخص چل رہا ہے، ایسے گزارش کروں آپ آخر کیسے محسوس کر پائیں گے ہم؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھ سے نقل کیا کہ حسن میں یعنی 17 جیسی رات تھی، میں نماز شب سے فراغت کے بعد مصلی پر میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا اور پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ یا علی تمہارے اوپر جو تھا تم نے پہنچا دیا، اور میں نے رسول اللہ سے قوم کی سستی کی جو جہاد کے مسئلے میں ہے شکایت کی، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا علی ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ یوری حکم منہم، کہ پروردگار تمہیں ان لوگوں سے راحت کر دے، اور حسن میں نے وہ دعا کر دی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں نے وہ دعا کر دی، یعنی علی بن ابی طالب جو تھا سب پہنچا کے خود جا رہے ہیں اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے تاریخ کا کہ اس کو میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ جناب امام عسکری نے کہا تھا امام زمان سلام اللہ علیہ سے کہ فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ توجہ کریں، یہ اہم مسائل ہیں، لیکن بہرحال مولا کائنات نے وہ دعا کر دی، اور علی 19 کی شب میں اپنی زندگی کا آخری دن گزار ہوئے، اپنی زندگی اور اپنی صحت کا آخری دن مولا کائنات نے گزارا، اپنی بیٹی کے یہاں مہمان ہوئے، افطار پر دیکھا 2 نعمتیں موجود ہیں، بیٹی کے چہرے کو دیکھا کہ پڑھ چکا آپ کے سامنے، اس لیے کہ مولا وہ تھے جو ایک وقت میں ایک ہی نعمت نافذ کرتے۔ یہ مالک کوفہ ہے، یہ بیت المال اس کے قبضے میں ہے، لیکن اپنے لیے علی ایک درہم بھی گوارا نہیں کرتے۔ بہت عجیب منزل ہے۔ اٹھے مسجد کی طرف چلے، امام حسن مولا کائنات کے پیچھے پیچھے آہٹ محسوس کی، کون کا بابا ہم ہے؟ کہ حسن ابھی وقت ہے واپس جاؤ۔
کہ جان رہے ہیں علی بن ابی طالب کے کیا ہونے والا ہے. آئے نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اور علی کی زندگی کا سلامتی کا آخری سجدہ. پیشانی کو خاک پر تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اے مسجد کوفہ سن لے علی کی تکبیر کی آواز سن لے, علی کی تسبیح اور تحمید کی آواز سن لے. اب یہ علی جان کوفہ کبھی دوبارہ مسجد کوفہ میں نہ آئے گا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اللہ کون ہے جو اس سجدے کی اہمیت کو بیان کر سکے؟ تو عزیزو ذکر سجدہ
القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معدل صراط يا خلاف المستضيفين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا أرحم الراحمين ماتم يوسف ماتم يوسف يا عاصم قيام الملك
اس رات کے بہت سے اعمال ہیں جن میں غسل کرنا ہے، لوگوں نے نہ کیا ہو جا کے کر لیں، بہت ثواب ہے، گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ ہے، جو لوگ کربلا نہیں پہنچ سکے، ہم جیسے لوگ یہیں سے کربلا کا رخ کر کے زیارت کر سکتے ہیں، کسی بہت بڑی زیارت کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی کافی ہے۔ صرف توجہ یہ ہو کہ ہاں ہم امام حسین سلام اللہ علیہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے آج کی رات کی، دونوں رکعتوں میں نیت ہوگی نماز شب قدر قربتاً الی اللہ۔ دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ، سورہ توحید 7 مرتبہ، پہلی رکعت میں بھی 7 مرتبہ سورہ الحمد اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ توحید، الحمد نہیں، الحمد 1 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ 7 مرتبہ دونوں رکعتوں میں، اور نماز تمام ہو جائے تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی اس میں نہیں ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اس نماز کو پڑھا اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہیں جو آج کی رات میں پڑھی جاتی ہیں، وفاقی میں دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے،
بیان کریں گے۔ اللہم انی اسألک، پروردگار میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کتاب المنزل، تیری کتاب کے صدقے سے، توسط سے جو اس کو تم نے نازل کیا، وما فی ہے، اور جو اس کتاب کے اندر ہے، وفی ہے اسمک الاکبر، جو اس کتاب میں تیرا بڑا نام ہے، واسماءک الحسنی، اور تیرے اچھے اچھے نام ہیں، وما یخاف و یرجا، اور اس کتاب میں وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خوف اور امید پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے میں سوال کر رہا ہوں کس چیز کا؟ کہ ان تجعلنی من عتقائک من النار، یہ کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اس کو قرآن مجید سامنے رکھ کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا عمل ہوگا، قرآن مجید کو سر پر رکھا جائے گا کھول کر کے، اور ایک دعا یہ ہے کہ اللہم بحق ھذا القرآن، پروردگار تجھے اس قرآن کا واسطہ، وبحق من ارسلتہ بہ، اور اس کا واسطہ کہ جس پر تو نے اس قرآن کو نازل کیا، وبحق کل مومن مدحتہ فیہ، اور ہر اس مومن کا واسطہ جس کی تو نے اس کتاب میں مدح کی، وبحقک علیہم، جو تیرا حق ان کے اوپر ہے اس کا واسطہ، فلا احد اعرف بحقک منک، اور تیرے علاوہ تیرے حق کو اس سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا۔ پھر اس کے بعد 14 معصومین کا نام لے کر کے ایک ایک کر کے پروردگار کا واسطہ دیں گے، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، 14 معصومین کا، اور یہ ہمارا دوسرا اور آخری عمل ہوگا۔ جو کتاب آپ کے سامنے دعاؤں کی دی گئی ہے، اس میں آخر میں پورا قرآن ہے کہ جو سامنے موجود ہے، اسی قرآن کو آپ کھول لیں اور اپنے ہاتھ پر رکھیں، اور یہ دعا بھی یہاں سے پڑھی جائے گی، اس کو دہرائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں صرف اتنا عرض کروں کہ میرے عزیزوں، وقت تمام ہو رہا ہے، شب قدر گزرتی ہے اور گزر جائے گی۔ جس طریقے سے جتنی شب قدریں آئی ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں سب گزر گئی ہیں، اسی طریقے سے یہ شب بھی گزر جائے گی، لیکن پتہ نہیں ہے کس کو سال آئندہ پھر یہ موقع ملے گا اس طریقے سے اعمال کرنے کا کہ نہیں ملے گا۔ ہم کوئی تقریر آپ کے سامنے نہیں کریں گے، صرف اس بات کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ آئیے ہم سب مل کر کے یہ صرف اتنا محسوس کریں کہ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزوں، یہ سرزمین بہشت ہے جس کو پیغمبر نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ امام رضا سلام اللہ علیہ کے حرم میں موجود ہیں، امام رضا کے صحابے موجود ہیں۔ آؤ میرے عزیزوں، اپنے پروردگار سے گفتگو کریں، اپنے مالک کی بارگاہ میں چلیں، اپنی پوری زندگی کو اپنی نظروں میں لائیں، 1 سال کی ساری زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گزاریں۔ ہاں میرے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تو مجھے اس شب قدر میں کچھ کہنے کا موقع دے۔ اے میرے مالک، ہم نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا، اپنی نگاہوں سے گناہ کیا، اپنی زبان سے گناہ کیا، اپنے کانوں سے گناہ کیا، مگر معبود ہم سب گنہگار بن کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں۔ اے میرے مالک، تو ہی نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اے معبود، تیری بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں۔ معبود، ہم ہوٹل میں نہیں رکے، ہم اپنے بستروں پر نہیں بیٹھے کہ جتنے گنہگار ہیں چل کے تجھ کو راضی کرے۔ اے میرے مالک، میرے گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے پروردگار، اگر تو اپنی بارگاہ سے واپس کر دے گا تو کون ہمیں پناہ دے گا؟ اے میرے مالک، اگر تو نے بخشنا نہیں تھا تو آج ہمیں یہاں نہ بلایا ہوگا۔ اتنے سارے اچھے لوگ امام رضا کے حرم کے چاروں طرف موجود
اور یہ دعا جو ہے اس کو پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ذہن ادھر ادھر نہ جائے، صرف اپنے پروردگار کی طرف رہے، اپنے امام کی طرف رہے۔ یقیناً دل سے کوئی اگر آج بیٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ایک قطرہ اشک بھی اگر آنکھ سے جاری ہو گیا تو سمجھ لینا کہ خدا نے معاف کر دیا۔ آج اللہ بہتر فرماتے ہیں یہ اشک ہمارے اعلیٰ اور یقین سے وابستہ ہے۔ اگر آنکھوں میں دعا کے وقت اشک آ جائے تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ اگر زیارت میں حرم میں داخل ہوتے وقت اشک آ جائے تو سمجھ لو کہ امام نے اجازت دے دی۔ آج شب قدر ہے، اگر ایک قطرہ بھی اشک آ گیا سمجھ لینا کہ شب قدر میں کچھ ہم کو مل گیا۔ آؤ میرے عزیزو خدا کی بارگاہ میں قرآن مجید کو واسطہ بنائیں، اپنے ہاتھوں کا قرآن اٹھائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار۔ اپنی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جن جن لوگوں نے تم سے دعا کہا ہے سب کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھیں گے، قرآن صامت سر پر ہوگا، قرآن ناطق کے اسماء زبان پر جاری ہوں گے۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شب قدر ختم ہو جائے گی پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی شب قدر میں محروم ہو جائے تو اس کو 1 سال تک شب قدر کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر جائے روز عرفہ امام حسین کی زیارت کے لیے جائے۔ میرے عزیزو، آئیے قرآن مجید کے اس عمل کو انجام دیں۔ قرآن مجید کو کھول کر کے اپنے سر پر رکھیے اور اس دعا کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك۔ اب سب سے پہلے پروردگار کو خود اس کا واسطہ دیں گے، کہ یا اللہ کہیں گے تجھے اپنے مالک تیرے
جناب امیر دعا کنیت میں فرماتے ہیں الہی وربی بلی تجود، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے علاوہ ہمارا کون ہے؟ اگر تم نے خالی واپس کر دیا تو پھر کون ہمیں دے گا؟ جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو فرشتے ہمیں دیکھ کے حیرت کریں گے، اس کو دیکھو ایسی جگہ سے بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اے میرے مالک، اگر تم نے خالی واپس کر دیا تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا کہ دیکھا یہ خالی ہاتھ آ گیا،
احترام کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے سری کی طرف رخ کرتے ہیں، آقا میرے حضرت اپنے مولا سے باتیں کیجیے، اپنی زبان میں باتیں کیجیے، روئیے اپنے مولا کو یاد کر کے، اے آقا ہم خود نہیں آئے ہیں مولا، آپ نے اجازت دی ہے تو قدم رکھا ہے، آقا کتنے ایسے موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے لیکن نہیں آ پاتے، اے مولا مجھ روسیا کو آپ نے اپنے دربار میں آنے کا موقع دے دیا، شکریہ آقا، ہم اس قابل نہیں تھے، نہ ہماری زبان اس قابل، نہ ہمارے پیر اس قابل، نہ ہمارا دل اس قابل کہ آپ کی بارگاہ تک پہنچے آقا، کہ آپ کا لطف
الہی بحق الزہرا